السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. سامعین محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ تو فرعون کی قوم نے اور خود فرعون اور اس کے بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ واقعتاً معلوم ہوتا ہے ان هذا لساحر علیم، یہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام ہمیں اللہ کی دعوت دے رہا ہے اور اللہ کی تبلیغ کر رہا ہے، یہ تو واقعتاً معلوم ہوتا ہے کہ لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا ماہر اور علم رکھنے والا جادوگر ہے۔ یعنی جادوگر بھی تو کچھ ایسے
ایسے ہوتے ہیں جو کہ کم علمی کی بنیاد پر اپنا جادو، روکھا سا جادو پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس کے جادو میں تو بہت وزن معلوم ہوتا ہے. ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ فرعون کا تختہ الٹ دے گا اس جادو کے ذریعے سے. تو قال الملأ، اس کے فرعون کے درباریوں نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کے سارے درباریوں نے کہا، ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، ہاں یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ یہ ضرور موسیٰ جادوگر اتنا بڑا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری اس سرزمین سے، ارضکم نکال دے، ان یخرجکم من ارضکم، تمہیں تمہاری سرزمین سے، اس مصر کی بادشاہت سے ہٹا دے تاکہ خود اپنی بادشاہت قائم کرے. یہ کوئی جادو سیکھ کر آیا ہے، درباریوں میں یہ بحث چل پڑی تھی، یہاں اپنی پھر حکومت قائم کرے. فماذا تأمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو، کیسے اس شخص سے نمٹیں، کیا معاملہ اس کے ساتھ کریں؟ اب ہے بھی اتنا پرانا بندہ، اس سے کس طرح اتنے بڑے معجزے کے جیسا پیش کریں، کوئی اور معجزہ، کیا معاملہ ہو، کوئی تو آپ لوگ رائے دیجیے. یہ سارے درباریوں کی آپس میں بحث ہو رہی ہے. قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، تو دیکھیں فرعون کے درباریوں نے کہا، اے فرعون آپ ان کو اور ان کے بھائی ہارون کو، ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بھی یہی تھے ایک طریقے سے، کیونکہ اپنی جگہ پر انہی کوئی ایک یوں سمجھیے کہ امیر بنا کر گئے تھے. جب قوم نے اسی قوم نے جب صحرائے پیننسولا اور سینن پیننسولا کو کراس کرا ہے، تو جب وہ تورات لینے گئے تھے اللہ کے وہ وادی کوہ طور پر، تو وہاں پہ نائب جو بنا کے گئے اور اپنا جانشین اور ایک یوں سمجھیے کہ ہم نشین بنا کر گئے، وہ حضرت ہارون کو ہی بنا کے گئے، ان کے بھائی کو. تو قالوا ارجہ واخاہ وارسل، انہوں نے کہا کہ آپ ان کے، اے فرعون آپ ان کو اور ان کے بھائی ہارون کو چند دنوں کے لیے مہلت دے دیں. فی المدائن حاشرین، اور شہر میں جا کر ذرا سب کو جمع کرنے کی نیت سے بھیج دیجیے، یعنی ان کو ابھی فوراً نہ پکڑیں، مؤخر کریں ان کے معاملے کو، اور شہر میں جا کے فی المدائن حاشرین، شہر میں جمع کرنے والوں کو بھیج دیں تاکہ ہم بھی اپنے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرائیں. پھر یأتوک بکل ساحر علیم، تاکہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کریں. ہم بھی تو دیکھیں نا یہ کتنا بڑا جادوگر ہے، جادوگروں سے اس کا مقابلہ کراتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جب یہ ہار جائے گا تو اس کا رعب اور دبدبہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ اپنے اس جادو کی بنیاد پر اتنا جو ہے وہ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے نا. اگر ہم ایسا جادو کوئی پیش کر دیں اور سارے کے سارے جادوگروں کو اس کو مقابلے میں لے کر آ جائیں تو اس کا رعب اور اس کی جو ایک دھوس ہے عوام کے آگے، اور اس نے جو عوام کی مت ماری ہوئی ہے، وہ تو ایک دم ہی ختم ہو جائے گا. وجاء السحرۃ فرعون، اور جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہو گئے. اب اس میں یہ نہیں پتا کتنا وقت لگا، کیونکہ قرآن مجید تاریخی کتاب تو ہے نہیں، لیکن کچھ دنوں میں پھر جادوگر بھی معلوم ہوا کہ سارے کے سارے جو ہے وہ جمع ہو گئے. قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، تو سارے جادوگروں نے کہا کہ اگر اے فرعون ہم غالب آ گئے تو ہمیں بھی کوئی بڑا صلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اب دیکھیں یہاں ذہانت کو نمایاں کیا جا رہا ہے. انسان جادو سیکھتا ہے تاکہ کوئی اس سے دنیا کی معرفت اور محبت کما سکے. دنیا کا عوض ہوتا ہے اس پہ، دنیا کا پیسہ اس میں کمانا جو ہے اصل نیت ہوتی ہے. لیکن یہاں دیکھیں ذہنیت کو نمایاں کرایا جا رہا ہے. فرعون کے پاس جب یہ جادوگر جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا قالوا ان لنا لاجرا، اے فرعون ہم اگر غالب آ گئے، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں بھی کوئی بڑا جادو کا، اس جادو پیش کرنے کا کوئی صلہ ملے گا، کوئی بڑا اجر ملے گا. یہاں ذہنیت کو نمایاں کیا گیا. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے تو کوئی چیز طلب نہیں کری تھی، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے. انہوں نے معجزہ دکھا کر کوئی انعام تو نہیں مانگا تھا کہ مجھے بادشاہی چاہیے، مجھے اس بادشاہت میں حصہ چاہیے. اور یہاں یہ جادوگر آئے تو وہ ان کی کیفیت دیکھ لیجئے، وہ انعامات طلب کر رہے ہیں اور ان سے نام اور نواز مانگ رہے ہیں. قال نعم، فرعون نے بھی کہا ہاں بھائی بڑا انعام دوں گا اس موسیٰ کے مقابلے میں، اچھا جادو پیش کرنا، اور اگر تم نے کیا، قال نعم، فرعون نے کہا ہاں بھائی کیوں نہیں، پھر بڑا انعام دیا جائے گا. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بلکہ یہ نہیں کہ صرف انعام دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تم تو میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے. میں تم کو ایک اتھارٹی دے دوں گا اپنی بادشاہت میں، ایک یوں سمجھو کہ وزیر بنا دوں گا، نائب بنا دوں گا، جانشین بنا دوں گا، لیکن پہلے مقابلہ تو کرو. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو ان سارے ساحروں نے کہا، جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے، اما ان تلقی، کہ موسیٰ کیا آپ ڈالتے ہیں، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم پہلے ڈالیں. قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یہ زمین ہے ڈالو، تم جو بھی اپنا جادو لے کر آئے ہو ذرا ڈالو اس پہ، زمین پہ ڈالو. قال القوا، پہلے تم ہی ڈالو. فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے اپنی ان لاٹھیوں کو یا ان رسیوں کو زمین پہ ڈالا تو اس سے لوگوں کی نظر بندی کر دی، یعنی لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا، جس کو آپ کہتے ہیں نظر بندی کر دینا. یعنی کوئی شے ہے نہیں، کوئی شے نظر نہیں، مطلب نظر آ رہی ہے لیکن وہ شے
فی الواقع نہیں ہے. جادو میں یہی ہوتا ہے, آپ کو اس طریقے سے کرتب دکھائے جائیں گے, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایک دم ریئل چیز ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے سحروا اعین الناس, لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرا. انہوں نے وہ رسیاں یا لکڑیاں یا جو بھی انہوں نے ڈالی اس زمین پر, رسیاں اور وہ جو لاٹھیاں ڈالی, اس سے ایک بہت بڑا جادو دکھایا. واسترهبوهم, اور ایک بہت بڑا جادو دکھایا. وجاءوا بسحر عظیم, نظر بندی کرنے کے بعد یہ جو جادو تھا فی الواقع بہت عظیم جادو تھا. یعنی انہوں نے بھی اپنے مظہر کا خوب ہنر دکھایا اور اپنے کمال کا جادو کی انتہا تک پہنچ گئے, اور ایسا جادو دکھایا کہ ایک دم سارے کے سارے درباری خوش ہو گئے تھے فی الموقع پہ. آگے چل کے آپ لوگ یہ بھی پڑھیں گے کہ اس جادو کو دیکھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے اور کچھ مطلب یوں سمجھیے ٹائم کے لیے, کچھ وقت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑا گھبرا گئے تھے. یہاں اس کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو, آگے چل کے ملے گا کہ حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے تھے کہ جو میرا معجزہ تھا وہی انہوں نے دکھا دیا, میرا جو سانپ کا معجزہ تھا ویسے ہی معجزہ انہوں نے دکھا دیا. بس تھوڑا پیمانے کا فرق ہے کہ چھوٹے سانپ بن گئے, کچھ بڑے سانپ بن گئے, لیکن معجزے کی نوعیت تو وہی ہے نا. پھر آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے کہ وہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ڈرو نہیں موسیٰ, تم ہی غالب رہو گے. فاوحینا, اسی طریقے سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کری, الی موسیٰ, موسیٰ کی طرف حکم دیا, ان القی عصاک, کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تمہارے ہاتھ میں ہے جو موسیٰ ہے اس کو ڈالو زمین پہ. فاذا ہی تلقف ما یأفکون, تو جیسے ہی انہوں نے عصا ڈالا, عصا جیسے ہی ڈالنا ہوا وہ اچانک ایک بہت بڑا سانپ بن گئی. فاذا ہی تلقف ما یأفکون, تو جو انہوں نے اپنی رسیوں سے اور لاٹھیوں سے چھوٹے موٹے سپولے بنائے تھے ان جادوگروں نے, تلقف ما یأفکون, وہ سارے کے سارے ان کے کھیلوں کو وہ بڑا اجزا نگلنا شروع ہو گیا. فوقع الحق وبطل, تو حق کا حق واضح ہونا ثابت ہو گیا, وبطل, اور اسی طریقے سے باطل کا باطل واضح ہونا ثابت ہو گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین, بس وہ فوراً اسی وقت پہ ہار گئے. وانقلبوا صاغرین, اور خوب ذلیل بھی ہو گئے, ذلیل و خوار بھی ہو گئے. کون ذلیل ہو گئے؟ قوم فرعون, اور ساتھ ساتھ فرعون اور اس کے درباری, کیونکہ ظاہر بات ہے یہ ساری کی ساری اسکیم کے پیچھے جو اصل انسان تھا اور جو اصل بادشاہ تھا وہ تو فرعون تھا نا. فغلبوا, تو فوراً جو ہے وہ اسی موقع پہ ہار گئے, مغلوب ہو گئے. هنالك وانقلبوا صاغرین, اور خوب ذلیل و خوار ہو. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, اور گرا دیے گئے سارے کے سارے ساحرین, سارے کے سارے جادوگر سجدے کی کیفیت میں, سجدے میں آٹومیٹک سارے کے سارے جو جادوگر تھے وہ اس کو دیکھ کے گھبرا کے ایک دم سجدے میں گر گئے. فوراً اقرار کرا, معجزے کو دیکھ کے فوراً سجدے میں گر گئے, اور نہ صرف سجدے میں گرے بلکہ کہا آمنا برب العالمین, کہ ہم ایمان لے آئے اس رب پر جو تمام جہان والوں کا رب ہے, اور نہ صرف تمام جہان والوں کا بھی بلکہ رب موسیٰ و ہارون, جو کہ موسیٰ کا بھی رب ہے, ہارون کا بھی رب ہے. یعنی اب جو ہم اقرار لے کر آ رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی کوششوں کی وجہ سے کر رہے ہیں, اور اللہ نے جو ہدایت دی اس کے توفیل ہم ایمان لا رہے ہیں. کچھ لوگ تو وہاں پہ فرعون کو بھی اپنا رب مانتے تھے, لیکن یہاں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کے اس قول سے کہ ہم سجدے میں جو گرے ہیں, اے فرعون تیری وجہ سے نہیں گرے ہیں, تجھے جو ہے وہ اس طرح سے چاپلوسی اور بٹرنگ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم جس کے آگے ہم نے سجدہ کرا ہے وہ رب ہے نہ صرف تمام جہان والوں کا بلکہ اس موسیٰ کا بھی اور اس ہارون کا بھی. اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جادوگر ہی سجدے میں کیوں گرے. یہ بڑا ایک لطیف نقطہ ہے, آپ لوگ کو سمجھ کے بھی مزہ آئے گا. اس پورے عظیم الشان واقعے کو دیکھ کے فرعون اور اس کے درباری کیوں نہیں سجدے میں گر گئے, کبھی آپ نے سوچا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کا ماہر جانتا ہے کہ اس کی فن کی لمیٹیشنز کیا ہے. اب اگر کوئی انسان ان لمیٹیشن سے باہر ہٹ کر کوئی ماورا چیز دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گی, دوسروں کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرعون نے تو دیکھ لیا نا یہ کہ سارے کے سارے جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں. اب ظاہر بات ہے فرعون تو جینیس آدمی تھا, اس کو بادشاہت بھی تو اپنی رکھنی تھی نا. لوگوں پر اب کیا امپریشن جائے گا کہ میری ہار ہو گئی, میں کیسے مان لوں اپنی ہار. اس لیے اس نے سارا کا سارا یہ وبال جو ہے وہ نہ صرف جادوگروں پہ ڈالا بلکہ سب سے بڑے جادوگر موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ڈال دیا, جو اس کے مقابلے میں جادوگر تھا, جو اس کے قول کے مطابق جادوگر تھے. کہ سارا وبال جو ہے اس موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے, اس کے جادوگروں کی وجہ سے ہوا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جادوگر اور موسیٰ ایک ہی تانے بانے کے بنے ہوئے ہیں, اور یہ نورا کشتی اور جو سازش میرے دربار میں تم نے کری ہے وہ تم لوگوں نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کری ہے. تم اور تمہارے جادوگر سب ایک ہی گینگ کے حصے ہیں. اس لیے اس نے کیا فرمایا؟ قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لكم, فرعون کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو میری اجازت کے بغیر. ان هذا لمکر کرتموه, بے شک یہ ایک کاروائی ہے جس پر تمہارا عمل درآمد ہے. لتخرجوا منها اهلها, اور یہ تم اس لیے کر رہے ہو تاکہ تم اس شہر سے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو. فسوف تعلمون, سو بہتر اب تم کو بھی حقیقت معلوم ہو جائے گی. اور وہ حقیقت فرعون نے کیا بولی ان کو؟ فرعون نے دھمکی کیا دی؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم, بہت جلد تمہارے جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے, یعنی اگر رائٹ ہینڈ کاٹوں گا تو لیفٹ لوور لمب کاٹ دوں گا, لیفٹ لیگ کاٹوں گا, اور اگر رائٹ لیگ کاٹوں گا
گا تو لیفٹ اپر لم کاٹ دوں گا، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، اسی کیفیت میں تم کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے تو فوراً جواب دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم کو تو مر کر اپنے مالک کے پاس ہی جانا ہے، منقلبون، اسی کے جناب میں جانا ہے، تم آج نہیں مارو کل مر جائیں گے ہم لوگ، کل نہیں مارو گے پرسوں مر جائیں گے، جانا تو ہے۔ ایمان کی کیفیت میں جو انسان چلا گیا اس کے لیے تو وارے نیارے ہیں، جس کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ خاتمہ بالایمان فرما۔ وما تنقموا منا، دیکھیں بیزاری سے انہوں نے اس فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وما تنقموا منا، اے فرعون تو ہم سے کون سا انتقام لے رہا ہے، آخر ہم نے کیا کر دیا ہے تیرے ساتھ، الا ان آمنا بآیات ربنا، سوائے یہ کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر، اپنے رب کے احکامات پر ہم ایمان لے آئے، اس کا تو ہم سے انتقام لے گا۔ لما جاءتنا، جو کہ اب ہمارے پاس آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو وحی ان کو ملی اسی پہ ہم نے ایمان لایا ہے نا، تو اب تو اس وحی کا اور اس آیات کا اور اللہ پر ایمان لانے کا ہم سے بدلہ لے گا کیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اس آیت کو یاد کر لیجیے اور اس آیت کو دعا مانگا کریں گے۔ دیکھیں فرعون اور اس کے درباری اس عظیم الشان ہدایت سے تو محروم رہے، لیکن جادوگروں پر ایک ایسا عمل جو کہ شرک کے مقابلے میں ایک دم ہم وزن ہے، جادو کرنا، لیکن ظاہر بات ہے جادوگروں کو بھی جب ہدایت ملی تو دیکھیں کتنی خوبصورت دعا انہوں نے مانگی، ربنا افرغ علینا، اے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، صبر کا فیضان ہم پر پورا فرما دے، صبر پر ہم لوگ کو جازم کر دے، قائم دائم کر دے، وتوفنا مسلمین، اور ہماری جان حالت اسلام میں ہی نکالیو اللہ، اور کسی پہ مت نکالیو، یعنی اب ہمارے دلوں میں صبر ایک دم کھپ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس راہ اسلام کی راہ کی سختیاں جھیلتے ہوئے اور تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے ہمارا دامن صبر ہاتھ سے ہی نہ چھوٹ جائے اور واپس ہم دوبارہ اس شرک کی طرف نہ چلے جائیں، اس جادو اور ٹونے کی طرف نہ چلے جائیں، وتوفنا مسلمین، اور ہماری جان حالت اسلام پر ہی نکالیو اللہ۔ فقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون کے بڑے بڑے ان سرداروں نے کہا، ان کے سارے جو ہے وہ دانش مندوں نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، اے فرعون، اے ہمارے لیڈر، کیا آپ علیہ السلام اس کی قوم کو ایسے ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ظاہر بات ہے ایک جماعت بن رہی ہے، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو آرگنائز کر رہے ہیں، ایک جماعت بنائی جا رہی ہے، بنی اسرائیل کو دعوت اور تبلیغ دی جا رہی ہے، لوگ اور مرد حضرات اسپیشلی ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں، تو درباریوں کی یہاں یہ سرگوشیاں چل رہی تھیں، گوسپس جن کو آپ کہتے ہیں، کہ یہ جماعت بن جائے گی فرعون، آپ کچھ اقدام کریں، ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، بغاوت ہو جائے گی، ہمارا تختہ پلٹ دیا جائے گا، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو بھی کیا یہ ترک کر دیں یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے؟ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، فرعون نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے اس قوم میں کہ قوم کے بیٹے قتل کیے جا رہے ہیں اور قوم کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جا رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر یہ معاملہ ہوا تھا، ایک نجومی نے جو خواب دیکھا تھا کہ عنقریب اس بستی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا فرعون جو کہ تیری اس بادشاہت کا تختہ پلٹ دے گا، تو اس نجومی کے خواب میں اس نے پوری کی پوری اس قوم کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ایک بیٹے کو وہ قتل نہیں کر سکا، اور ان کی ماں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو دریا میں تابوت میں بند کر کے پہنچا دیا کہ یہ دریا ہی جہاں چلے گا وہیں پہ ہی میرا بچہ جائے گا، اور وہی دریا لوٹتے 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 کہاں لینڈ ہوا؟ اسی جگہ پہ جو کہ پوری کی پوری سلطنت کا بادشاہ تھا اس ٹائم کا، فرعون کے دربار تک پہنچا دیا اس بچے کو۔ اور دیکھیں اللہ کی کرنی، دیکھیں کہ تمام کے تمام بیٹے دفن کر دیے گئے، زندہ جلا دیے گئے، ختم کر دیے گئے، سولی پہ لٹکا دیے گئے، لیکن وہ جو بچہ تھا وہی اس کی ہلاکت کا اور اس کی بربادی کا اور اس کے جہنم میں پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ تو یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے، دوسری دفعہ کہ پھر فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ نہیں کر سکتے، اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کیوں ڈائریکٹ قتل نہیں کرا بلکہ اس کی قوم کو قتل کرنا کیوں شروع کر دیا؟ اس کی وجہ ہے یہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ خود بھی ایک ہمدردی رکھتا تھا، کیونکہ اس کو تو معلوم تھا نا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام میرا اپنا ہی ہے، یہیں سے ہی تو اب میرے ہی دربار میں تو اس کی پرورش ہوئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر بات ہے پلے بڑے کہاں تھے؟ اسی محل میں پڑے بڑے تھے نا، تو اللہ نے بھی تو محبت ڈالی تھی نا، کیونکہ وہ لاولد شخص تھا، فرعون جو ہے اس کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیویہ جو ہے وہ اسرائیلی تھی، آسیہ نام تھا، حضرت آسیہ، اب تو ہم ان کا ادب سے ہی نام لیں گے کیونکہ بعد میں ایمان لے آئی تھی، وہ اسی نے اس بچے کو بچایا نا، سمندر سے اٹھا کے لے کر آئی۔ فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ قرۃ عین لی ولک، اے نہیں اس کو قتل نہیں کرو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ اس کی بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ
وَأَمَاتَهُمْ اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور ہم کو تو ان پر پورا زور حاصل ہے، ان کو پوری کی پوری مارنے کا حق ہم کو حاصل ہے. ہم جس طرح چاہیں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح مار سکتے ہیں. ہم تو پورے اقتدار میں، حکومت میں ہم تو پورے اس بات پر جازم ہیں. قاہرون ہمارا پورا زور ہے. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کا سہارا رکھو. اب ظاہر بات ہے یہ تمہیں مارنے کے پیچھے آ گئے اور یہ دوسری بار ہو رہا ہے. استعینوا باللہ، تم اللہ کا صبر رکھو. واصبروا، صبر رکھو. بے شک اللہ کی زمین تو بہت بڑی ہے، یہ زمین اللہ ہی کی ہے. ان الارض للہ، زمین اللہ ہی کی ہے. یہاں تمہارا اگر معاملہ پیچیدہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ عنقریب اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دے دے گا اور اسی سے 9 پیننسولا کو کراس کر کے مصر کی وادی کو ہم لوگ چھوڑ کے نکل جائیں گے انشاءاللہ. یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ جس کو چاہتا ہے مالک اور حاکم بنا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے. عنقریب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس فرعون کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ تم کو اس سرزمین کا جانشین بنا دے. والعاقبۃ للمتقین، ہاں دنیاوی زندگی میں اگر تمہارے لیے مشکلات ہو رہی ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں اور اس سیدھے سیدھے راستے کو جو تم نے اپنایا ہے اس میں جو تکلیفیں آئیں گی ان کو برداشت کرو، لیکن والعاقبۃ للمتقین، عقوبت جو ہے، جو اخروی نتیجہ نکلے گا اور جو کامیابی، آخر کامیابی ہوگی وہ اس فرعون کو نہیں ہوگی. للمتقین، وہ متقیوں کو ہوگی، ڈرنے والوں کو ہوگی، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں کو ہوگی. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اب دیکھیں اس قوم نے، ظاہر بات ہے کہ یہاں تو فرعون کے درباریوں نے پورا کا پورا بولنا شروع کر دیا تھا کہ ہم طاقتور ہیں، یہ موسیٰ کیا بگاڑ لے گا، اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں، یہ لوگ کیا بغاوت کریں گے. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں تو مصیبت پہلے بھی تھی آپ کی تشریف آوری سے پہلے، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی ہم پر ظلم ہوئے. یعنی یہاں ہمارے لیے تکلیفیں آ رہی ہیں، پہلے بھی آئی تھیں، آزمائشیں اس وقت بھی تھیں اب بھی ہیں. ومن بعد ما جئتنا، جس طرح پہلے ہمارے بیٹے قتل ہوئے تھے ابھی بھی ہو رہے ہیں. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سارے کے سارے اہل ایمان کو ہمت دیتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ عسى ربكم، کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ عسى ربكم تم پر رحمت کرے گا، ان يهلك عدوكم، کہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، اس فرعون کو عین سمندر کے اندر غرق کرے گا. تم دیکھو تو صحیح. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے بعد تم کو اس سرزمین کا جانشین بنائے گا، حکومت تم کو عطا کرے گا، خلافت تم کو عطا کرے گا، روب تم کو عطا کرے گا، دبدبہ تم کو عطا کرے گا. لیکن کیوں؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ دیکھے کہ تمہارا طرز عمل پھر کیا ہوتا ہے، تمہارا معاملہ پھر کیا ہوتا ہے. ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو، لیکن پھر انعام و اکرام کی بھی بارش کرے گا اللہ، اور اختیار و اقتدار سے بہرہ مند کر کے تمہیں دیکھے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تمہیں آزمائے گا کہ تم کیا عمل پھر کرتے ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.